दूसरों से अपने दुख, अपनी बेचैनी, अपनी बेसुकूनी छुपाना चाहते हो, छुपा लेना, मगर कभी खुद से इन चीज़ों को मत छुपाना। अना सारी की सारी बीमारी है, ये एक्टिंग है, ये रोल प्ले है और कुछ भी नहीं। इसका जिंदगी के साथ कोई भी लेना देना नहीं। इसका उस खेल के साथ सारा लेना देना है जो तुम खेल रहे हो। ईगो ड्रामे में तुम्हारा किरदार है, मगर ये किरदार इतना तवातुर से, इतना तसलसल से तुम निभाते हो कि एक्टर छुप जाता है, बस किरदार ही रह जाता है। और एक्टिंग का मतलब यही है कि जो तुम नहीं हो वो बन के दिखाना, और जो तुम हो उसे छुपा लेना। अपनी जिंदगी को गौर से देखना, अपने राब्तों, अपने ताल्लुकात, अपनी कम्युनिकेशंस को देखना, अपनी बातों को देखना। ये सब तुम कुछ बताने के लिए नहीं, कुछ छुपाने के लिए कर रहे हो। ये बोलती ज़बानें सच बोल रही होती तो जिस शिद्दत से और जिस कसरत से लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, इंसान का सच भी पकड़ में आ ही जाता, मगर ऐसा है नहीं। कभी कभी उस एक्टर के साथ भी बैठना, उस किरदार के देखने वाले भी बनना जो तुम निभा रहे हो। अना धोखा है, ये दूसरों को भी धोखा देती है और तुमको भी धोखा देती है। इसके धोखे में मत आना। वैसे कितना अजीब तमाशा है, तुम अपनी बेचैनी, अपने अंदर की बेसुकूनी औरों से तो चलो छुपाते हो, खुद से भी छुपाने की कोशिश में लगे रहते हो। दूसरों के सामने ही नकाब पोश नहीं, तुम खुद अपने आप से भी पर्दा पोश हो। ईमानदारी से खुद अपने अंदर झांकना और ईमानदारी से ही तज्जिया करना कि तुम्हारे अंदर क्या है, कितना जहर है वहां, कितना गुस्सा, कितनी आग, क्या क्या बेचैनियां, कैसे कैसे हसद। क्या कहीं अंदर मोहब्बत की बहती नदी नजर आ रही है? क्या कहीं कोई सुकून का रक्स बपा नजर आ रहा है? क्या वहां इत्मीनान की कोई धुन बजती सुनाई देती है? यह है आज का इंसान, और उसकी सारी सरगर्मियों का मरकज बस एक है कि ये जो अंदर सन्नाटा है, ये कहीं बाहरी लोग ना पहचान जाए। और बाहरी लोग क्यों, खुद मैं भी ये सन्नाटा ना कहीं देख लूं। गौर से अपनी सारी मसरूफियतों को, सारे अहदाफ, गोल्स, मंजिलों को देखना। ये सारी कुछ होने की मश्क ये छुपाने के लिए तो नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। किसी मुलाजमत, किसी बैंक बैलेंस, किसी ओहदे, किसी शोहरत, किसी ताकत की धुंध में आज तक न छुपा है, न छुप सकेगा। इस खला से, इस सन्नाटे से, इस बेचैनी से, इस बेसुकूनी से बचने का रास्ता यकीन मानो फरार नहीं है। तुम मसरूफियत की शक्ल में, नशे की सूरत में, एंटरटेनमेंट की शक्ल में, और कुछ ना भी हुआ तो शॉपिंग की शक्ल में फरार हो सकते हो इस घाटी से, इस घाव से। कुछ नहीं हूं कि इस एहसास से बच नहीं सकते। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है कि इस खला को, इस सन्नाटे को, इस बेकरारी को देख लो, जी लो, झेल लो। शायद इस हालत से बाहर निकलने की राह भी निकल आए। सोचो, तुम्हें बजोरे कुवत किसी कुएं के किनारे पर खड़ा कर दिया गया। अब कुएं की शक्ल में खाई सामने है और तुम आंखें बंद कर लो तो क्या वो खाई, वो कुआं गायब हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हकीकत तो ये है कि आंख खुली होती तो इस कुएं से बचने का कोई इम्कान हो भी सकता था, मगर आंखें बंद कर लेने का तो सीधा सीधा मतलब इतना ही है कि अब खाई में गिरना ही गिरना है। शुतुरमुर्ग का रेत में मुंह छुपा लेना उसके बच जाने के इम्कान को बढ़ा थोड़ी देता है, बल्कि उसके शिकार होने का इम्कान ज्यादा वाज़ेह हो जाता है। तुम अपनी तन्हाइयाँ, अपने सन्नाटे से,
अपने अंदर के घाव से मत बचो, जागो। जागना है आंख खोलना, जागना है खतरे को देखना, उसका तज्जिया करना, उससे बचने की राह ढूंढना। तुम ये वतीरा छोड़ो, एक दुख को किसी दूसरे से रिप्लेस करने की आदत को छोड़ोगे तो ही सुख की तरफ रास्ता खुलने का कोई इम्कान निकलेगा। तुम्हारे अंदर तशद्दुद है, गुस्सा है, लालच है, खौफ है, बुज़दिली है, कुछ भी है, उससे भागो ना, उसको देखो। जिस वक्त दुरुस्त अंदाज से उसको देख लोगे, उसी वक्त उससे आज़ाद हो जाओगे। तुम्हारी मुसीबत ये है कि तुम जो अंदर है वो तो नहीं देखते, मगर उसको रख लेते हो, जो इर्द गिर्द से सुनते हो कि तुम्हारे अंदर ये है। तुम्हारे अंदर खुदा बैठा है, तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है। ये तुम उन्हीं के कहे फिक्रे दोहरा रहे हो जिन्होंने तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी, खौफ, लालच, गुस्से, नफरत, हसद, तशद्दुद के इफरीतू को बिठाया है। ये तो वही मीर साहब के शेर वाली बात हो गई, मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। यही तुम्हारा इर्द गिर्द तो है जिसने तुम्हारे अंदर दर्द का जहर खोला है, खौफ के चाबुक चलाए हैं। यही तुम्हारी सोसाइटी तो है जिसने हसद की आग भड़काई है। यही तुम्हारी कंडीशनिंग तो है जिसने नफरत का जाम पिलाया है, जिसने गुस्से के तीर चुभोए हैं। फिर इसी इर्द गिर्द से तुम इन हकीकतों पर पर्दा डालने के लिए नकाब ले रहे हो कि मेरे अंदर तो खुदा बैठा है, मेरे अंदर तो भगवान बैठा है। तुम्हारे अंदर खुदा होता तो डर कभी ना होता, तुम्हारे अंदर खुदा होता तो गुस्सा, लालच, हसद, तकब्बुर कभी ना होता। ये तुम्हारा देखा हुआ है ही नहीं। तुम तो अंदर देखते हो तो यही जहर नजर आते हैं, फिर तुम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दे देते हो और दोहराना शुरू कर देते हो, मंतर की तरह रटना शुरू कर देते हो कि अंदर भगवान डेरा जमाए है। मैं ये नहीं कहता कि अंदर खुदा नहीं होता, होता है, मगर ये तब होता है जब तुम अपने अंदर, अपने भीतर में से उनको निकाल नहीं देते जिन्होंने तुम्हारी अंदर की दुनिया पर कब्जा जमा रखा है। तुम्हारे अंदर मौजूद खुदा ऐसे नहीं हो जाता कि तुम बस रटना शुरू कर दो। ये तुम्हारी रेत है जिसमें शुतुरमुर्ग की तरह तुमने सर डाला हुआ है। जागो, जाग कर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या है। जहर है तो भी देखो, दुख है तो भी देखो, अफसुर्दगी है, उदासी है तो भी देखो, गुस्सा है, लालच है, हसद है, मुकाबला है तो भी देखो। देखोगे तो बचने की राह भी निकल आएगी। बीमारी पहले देखी जाती है, मानी जाती है, फिर इलाज के बारे में सोचा जाता है। अगर बीमारी का ही इनकार कर दोगे तो इलाज करने की तो स्टेज ही नहीं आएगी। जाग कर जिस दिन देखोगे, जिस दिन भागोगे नहीं, फरार की राह नहीं पकड़ोगे, उस दिन ही जानोगे कि ये सब जो इतना रियल लग रहा है वो है ही नहीं, और तुम्हारे भीतर में वाकई खुदा, भगवान, हस्ती, ये जो भी नाम देना चाहो वो मौजूद है। तुम समझते हो कि दुख से सुख का सफर लंबा है, नींद से बेदारी की राह कठिन है, दुनियादारी से इनलाइटनमेंट का सफर दूर है, अना से सिर्फ तक पहुंचना नामुमकिन है। ओ भाई, ये एक लम्हे की बात है, ये सिर्फ रोशनी होने की बात है, ये सिर्फ आँख खोलने की दूरी पर वाक़े मौजूद हकीकत है। किसी रस्सी को तुम मलगजे अंधेरे में सांप समझे बैठे हो, उस रस्सी से बैठे डर रहे हो, उसको मारने के मंसूबे बना रहे हो, उसके दुख से बचने की तरकीबें ढूंढ रहे हो। लेकिन बात यह है कि उस रस्सी को सांप साबित करने के लिए कितने मंसूबों, कितनी तरकीबों की आखिर ज़रूरत है, कितने लंबे तौलानी मंसूबों की ज़रूरत है। सिर्फ कमरे की लाइट जल जाए, बस इतना काफ़ी है।
لوگ پوچھتے ہیں انا کو کیسے مارے، سیلف کو کیسے پائیں۔ میں کہتا ہوں یہ دو ہیں ہی نہیں، یہ دونوں ایک ہیں۔ ایک سوئے ہوئے تم ہو، ایک جاگے ہوئے تم ہو۔ ایک کمرہ ہے جس کی لائٹ آف ہے، اس میں کچھ ڈھونڈنا ہو، کیسے ڈھونڈو گے؟ ہزار سر پٹکو گے، کبھی کرسی، کبھی فرنیچر، کبھی دیوار سے ٹکراؤ گے، مگر وہ کچھ ملے گا نہیں۔ اب اسی کمرے کی لائٹ جلی ہوئی ہے، سب سامنے پڑا ہے، جو چاہیے لے لو۔ انا اسی لائٹ کے بغیر کمرہ ہے، اور سیلف اسی لائٹ کے ساتھ وہی کمرہ ہے۔ کمرہ نہیں بدلا، سب کچھ وہی ہے، بس لائٹ جل گئی ہے۔ یہ جو تمہاری انائی زندگی ہے، یہ زندگی کا وہی کمرہ ہے۔ اس میں تم سکون، آشتی، اطمینان، قرار، خوشی، سکھ ڈھونڈ رہے ہو، مگر لائٹ آف ہے۔ کبھی تم شہرت کی شکل میں، تو کبھی طاقت کی صورت میں، کبھی عہدے، نوکری، بزنس کی شکل میں، تو کبھی کسی اور شکل میں سکون ڈھونڈ رہے ہو، مگر ایک پل کو روک کر لائٹ نہیں جلاتے ہو۔ لائٹ جلا لو، یہ سب سامنے ہی پڑا ہے۔ جب تک لائٹ بند ہے، یہ ٹھوکریں ایسے ہی تمہارا مقدر رہیں گی۔ مذہب کی زبان میں اسی رکنے کا نام عبادت ہے، صوفی کی زبان میں اسی رکنے کا نام مراقبہ ہے، اور آج کی زبان میں کہوں تو اسی رکنے کا نام میڈیٹیشن ہے۔ دنیا وہی کمرہ ہے جس کی لائٹ آف ہے، انلائٹنمنٹ وہی ہی کمرہ ہے، مگر اب بس فرق اتنا ہے، لائٹ جلی ہوئی ہے۔ صوفی کی زندگی میں رشتے، بزنس، دوستیاں سب ویسے ہی کام کرتی ہیں جیسے دنیا دار کی زندگی میں، بس اس فرق کے ساتھ کہ ایک کے اندر کا دیا بجھا ہوا ہے، ایک کا جلا ہوا ہے۔ انا اور سیلف بات کرنے کو دو ہیں، جسم اور روح بات کرنے کو دو ہیں، ذہن اور حقیقت بات کرنے کو دو ہیں، اصل میں بس ایک ہے۔ وہ ایک جاگا ہوا ہے تو زندگی اور طرح کی، وہ ایک سویا ہوا ہے تو زندگی اور طرح کی۔ تمہاری دنیا کی فطرت عجیب ہے، یہ روز بدلتی ہے مگر پھر بھی بدلتی نہیں۔ منظر بدل جاتے ہیں، لینڈسکیپ بدل گئے، مگر انسان کے دکھ کل بھی ویسے ہی تھے، آج بھی ویسے ہی۔ دنیا کے دکھ یہ تو ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ دنیا ہے تو یہ آندھیاں، یہ طوفان آتے ہی رہیں گے۔ جو دنیا تم پرسیو کر رہے ہو، اس کا اور دکھ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ویسے غور کرو تو دنیا باہر ہے بھی نہیں، دنیا تمہارے اندر ہے۔ یا اس کو یوں کہہ لے، باہر جو دنیا ہے وہ تم نے تراشی ہے، وہ دنیا ہے اور تم پرسیو کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم پرسیو کر پا رہے ہو، اس لیے وہ دنیا وجود میں آ رہی ہے۔ اس کو یوں سمجھو، ایک شخص ہے، ماہر فلکیات ہے، جس نے دوربین سے ستارے اور نظام شمسی اور سورج دیکھے ہوئے، جو کہکشاؤں سے ملکی ویز اور ملکی ویز سے بلیک ہولز تک کے سارے کھیل کو سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ اس سے پوچھیں دنیا کیا ہے، یا یہ دنیا کتنی بڑی ہے، تو وہ جو جواب دے، اس جواب کا موازنہ اس جواب سے کریں جو ٹھیک اسی سوال کے جواب میں ایک ان پڑھ مزدور دے۔ اب دنیایں دو تو نہیں ہو سکتی، مگر دونوں کا جواب صاف آپ کو بتائے گا کہ دنیایں دو ہیں۔ یہ دنیا اسی طرح کا ہی ایک سراب ہے، جتنا تم اسے آبجیکٹیولی، معروضی انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اتنی ہی یہ سبجیکٹو، موضوعی ہوتی جاتی ہے۔ جتنا تم اسے 2+2=4 کے ریاضیاتی اصولوں میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اتنی یہ مبہم اور کنفیوزنگ ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے باہری دنیا نے اگر زندگی کے اس تجربے کو طے کرنا ہے تو آپ کی زندگی پھر دکھ کی ایک داستان کے سوا اور کچھ نہیں۔
اگر باہری عوامل نے آپ کے لائف ایکسپیرینس کو خوشگوار کرنا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں خوشگواریت کبھی نہیں آئے گی، انقلاب کبھی نہیں آئے گا۔ اگر کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ خیال بیٹھا ہوا ہے کہ سب جب بدل جائیں گے، لوگ بدل جائیں گے، دنیا جب بدل جائے گی تو تب میں بدلوں گا، تو سمجھ جاؤ اس شخص نے نہ بدلنے کا پکا ارادہ کر رکھا ہے۔ اس نے بس ایک بہانہ تراشا ہوا ہے کہ دنیا بدلے گی تو بدلو، ورنہ اس کے بدلنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ غور سے دیکھیے نا خود کو، اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے کو، اپنے مولویوں کو، اپنے ٹی وی اینکروں کو، تھڑے پر صبح سے رات تک بیٹھے تاش کھیل رہے ریٹائرڈ بابوں کو سب تنقید کر رہے ہیں۔ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس معاشرے کا کچھ نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب کو پتا ہے کہ کون کون کرپٹ ہے، سب جانتے ہیں کہ پولیس کیسی ہے، عدالتیں کیسی ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ ایسے ملک میں، ایسی حکومت میں، ایسی سیاست میں ہم اچھا گڈ رہنا بھی چاہیں تو اچھے بن کر بھلا کیسے رہ سکتے ہیں۔ یہ سب لوگ کوڑ مغز ہیں، اندھے ہیں۔ یہ لوگ جان ہی نہیں پا رہے کہ جیسی دنیا یہ چاہتے ہیں ویسی کبھی ہو نہیں سکتی۔ سوچئے کیسے ہوگی؟ میں ایک طرح کی دنیا چاہتا ہوں، آپ ایک طرح کی دنیا چاہتے ہو، وہ ایک طرح کی دنیا چاہتا ہے۔ اب اگر دنیا ایک ہے تو سب کے مطابق تو یہ ہونے سے رہی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی کو دنیا کی تبدیلی سے جوڑ رکھا ہے کہ دنیا بدلے گی تب ہم بدلیں گے، سن لو، اندھے ہیں یہ لوگ۔ یہ دنیا کبھی ٹھیک نہیں رہی ہے، یہ دنیا کبھی ٹھیک ہوگی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ آئے ہیں جن کی زندگیوں میں پھول کھلے ہیں۔ کتنے نبی، کتنے بدھ، کتنے درویش، صوفی، بھکشو، سنیاسی روشنی کی طرح پھیلے، ستاروں کی طرح ٹمٹمائے۔ کیسے ان کی روشنی آج بھی ماند پڑنے میں نہیں آ رہی۔ اس بھول میں نہ رہنا کہ تب دنیا کے حالات ویسے نہیں تھے، اب حالات اور ہو گئے ہیں۔ تب بھی لوگوں کی اکثریت تمہارے جیسی ہی تھی۔ وہ دنیا کو بدلنے کا مشورہ دے رہے تھے تاکہ ایک دن جب سب ان کے مطابق ہو جائے تو وہ بدل جائیں۔ یہ دلیل نہ دینا کہ تب دنیا اتنی پیچیدہ نہیں تھی، تب بدلنا آسان تھا، تب بھی حالت یہی ہی تھی۔ لوگوں کی اکثریت تب بھی تمہاری ہی دنیا کی طرح دکھی تھی، ریت کے صحرا میں پانی کے چشمے ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ دنیا ہمیشہ ایسی رہی ہے جیسی اب ہے اور جیسی کو تم بدلنا چاہتے ہو، مگر ایسی ہی دنیا میں کئی پھول کھلے ہیں، کئی ستارے چمکے ہیں، کئی پھول کھل رہے ہیں اور کئی پھول کھلیں گے بھی، کئی ستارے چمک رہے ہیں اور کئی ستارے چمکیں گے بھی۔ سنو، دنیا کے بدلنے کا انتظار مت کرنا، ورنہ بیٹھے ہی رہو گے، انتظار کرتے رہو، اندھیرے میں ہی جیو گے اور اندھیرے میں ہی مر جاؤ گے، اور یہ دنیا ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس کے ساتھ تم مقابلہ کر ہی کیوں رہے ہو؟ تم ابھی ہو، کل نہیں ہوگے۔ اس لیے ایک بات تو پلے سے باندھ کے رکھ لو، بدلنا خود کو ہوگا، اور کتنی ہی آندھیاں ہوں، کتنے ہی طوفان ہوں، آپ کے باطن میں ایک چراغ ہمیشہ موجود ہے، اس کی لو جلائی جا سکتی ہے۔ باہر کتنا ہی اندھیرا ہو، تمہارے اندر ایک مندر ہے، ایک مسجد ہے، اسے روشن کیا جا سکتا ہے۔ باہر کے اندھیرے سے پریشان مت ہونا۔ جتنی فکر باہر کے اندھیرے کو مٹانے کی کرتے ہو، دنیا کو بدلنے کی کرتے ہو، اتنی فکر باطن کی شمع کو جلانے کی کر لو، خود کو بدلنے کی کر لو۔ تب ہوتا ہے معجزہ۔ جب باطن روشن ہوتا ہے تو باہر کا اندھیرا مٹ جاتا ہے۔ کم سے کم تمہارے لیے تو مٹ ہی گیا، تم ایک دوسری ہی دنیا میں جینے لگتے ہو۔ اور یہ یاد رکھنا، ہر انسان خدا کا پرتو ہے، ہر خود خدا کا عکس ہے۔ کچھ ہے جو تم کر سکو گے تو ہی انسان کہلانے کے حقدار ہو سکو گے۔ ایک موقع، ایک پوسیبلٹی ہے یہ زندگی، جس میں ثابت کرنا ہے کہ ہم بیج ہی نہیں رہیں گے،
फूटेंगे, खिलेंगे, फूल बनेंगे। साबित करना है कि हम तमन्ना ही न रहेंगे, सच होंगे। साबित करना है कि हम कुछ होने की बस एक खाली खूली ख्वाहिशें बेकार ना होंगे, बल्कि हम में होना बीइंग अपना इजहार करेगा। इसी होने को पा लेने का नाम है तसव्वुफ, इसी का नाम है रूहानियत, इनलाइटनमेंट। अंधेरे की फिक्र मत करो। अंधेरा भला कब किसी रोशनी को मिटा पाता है? अंधेरा कितना ही बड़ा हो, कितना घना हो, एक छोटे से टिमटिमाते चिराग को भी नहीं बुझा सकता। याद रखना, अंधेरे से कभी अंधेरा नहीं होता। दिल जब बुझ जाता है, तुम्हारे अंदर का चिराग जब बुझ जाता है, तब अंधेरा होता है। वो अंदर का चिराग बचाया जा सकता है। वो जो तुम्हारे बातिन में जिंदगी का चिराग जल रहा है, शऊर और आगाही का चिराग जल रहा है, वो जो तुम्हारे अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, बस उसको जिसने बचाया सब बचाया। उसे जिसने खोया वो सब बचा भी ले तो कुछ ना बचा पाया। फिर चाहे तुम मुल्क के सदर वजीर आजम हो जाओ तो भी भिखारी रहोगे। और अगर बातिन में जल रहा चिराग बच गया तो चाहे तुम रास्ते के भिखारी भी हो, तुम्हारी सल्तनत तुमसे कोई नहीं छीन सकता। शहनशाह हो जाने का बस एक ही तरीका है, अपने बातिन की सल्तनत को पा लेना। सूफी होने का बस एक ही तरीका है, अपने अंदर मौजूद चिराग के साथ एक हो जाना। और वो जो तुम्हारे अंदर रोशन चिराग है, वो यही चाहता है कि तुम्हारा हर पल उसकी लौ को और भड़काने में खर्च हो। इस लौ को भड़काने का नाम है मेडिटेशन, मराकबा, ध्यान, इबादत। जिन्होंने तवज्जो बाहर के अंधेरे पर मरकूज कर दी, वही गैर मजहबी हैं, वही असल बेदीन हैं। और जो बातिन के दिए पर फोकस रखते हैं, वही असल में मजहबी हैं, वही दीनदार हैं। बाहरी मंदिर मस्जिद कुछ नहीं कर सकते। मंदिर मस्जिद तो तुम्हारे अंदर है। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो अपना मंदिर मस्जिद लेकर पैदा हुआ है। कहाँ खोजते हो इबादत गाहों को? पत्थरों में नहीं है। शानदार तामीर शुदा मस्जिदों, गिरजू, मंदिरों में नहीं है। तुम्हारे अंदर ही जो खुदा का नूर है, वो जो होश और शऊर का दिया है, वहां है। यह सूफियों की तालीम, होने की तालीम, सीखने और सिखाने का इल्म ही। यह असूल सीख लेने से, मान लेने से दुनिया में कोई इनकलाब नहीं आता। क्योंकि जो समझदार है, जो अंदर के दिए से जुड़ा है, वो दुनिया में इनकलाब की बात ही नहीं करता। दुनिया में कभी इनकलाब नहीं आया है, कभी नहीं आएगा। समझदार, होशमंद तो बातिन के इनकलाब की बात करता है, जो हमेशा मुमकिन है, जो हुआ भी है, आज भी होता है, जो आगे भी होता रहे। बाहरी दुनिया में इनकलाब लाने की कोशिश हिमाकत है, क्योंकि ये नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश है। और नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश पे जो मुमकिन था वो भी नहीं हो पाता। उसकी ख्वाहिश में कि जो मिल ही नहीं सकता, जो मिल सकता है वो भी नहीं मिल पाता। जिसे तुम समझदारी कहते हो वो और कुछ भी नहीं, बस इसी का नाम है कि जो मुमकिन है उसी को पाने की कोशिश की जाए। नामुमकिन की जुस्तजू ही अहमकाना तर्ज हयात है, इडियाटिक लाइफस्टाइल है। जिंदगी को देखो, कायनात को देखो, अपने आप को देखो और जरा गौर से देखो। तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम, वहम, डिल्यूजन, शराब बहुत आसानी से टूट सकता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस पूरी कायनात में जो भी अहम है, जो भी ज़रूरी है, जो भी कायनात के वजूद के लिए लाजिम है, जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और जो ख़ुद तुम्हारी बका के लिए ज़रूरी है, उसको कभी गौर से देखना। वो कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, बल्कि खुद ब खुद हो रहा है। हाँ, तुम्हारी अना को लेकिन चीज़ें ऐसे देखना पसंद ही नहीं, क्योंकि इस तरह वो चीज़ों को, ज़िंदगी को देखेगी तो फिर उसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी,
اس کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی دلیلیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے تم کہتے ہو میں کھانا کھا رہا ہوں۔ کبھی تم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ تم کھانا نہیں کھا رہے ہوتے، بھوک کھانا کھا رہی ہوتی ہے، اور جسم کو بھوک تم نہیں لگاتے۔ سانس چل رہی ہوتی ہے تو تم کہتے ہو تم سانس لے رہے ہو۔ کیسے کہہ سکتے ہو یہ بات؟ سانس کو زندگی چلا رہی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ جو وہ خود کو دیتا ہے یہی ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اس ہونے کا کرنے والا بن جاتا ہے، ڈوئر بن جاتا ہے۔ کسی صوفی سے اگر پوچھیں نا کہ علم کیا ہے اور جہالت کیا، تو اس کا جواب ہوگا کہ ہر انسان کا، ہر واقعے کا خود کو ڈوئر سمجھنے کا خبط ہے سب سے بڑی جہالت، اور علم اس حقیقت کو جان لینا ہے کہ اس کائنات میں جو بھی اہم ہے وہ خود بخود ہو رہا ہے۔ اس کائنات میں تم کچھ بھی نہیں کر رہے، بس ڈوئر ہونے کا خبط ہو گیا ہے تمہیں، اور اگر تم کچھ کرتے نہیں ہو تو پھر کسی چیز کو بھی تمہارا چھوڑنا یا پکڑنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ اس بات کو ذرا گہرائی میں سمجھو، کیونکہ تم اس تھاٹ کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے غلط لوگوں کو صوفی سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ مثلا تم تپسیا کرتے بدھ بھکشو کو کہو گے کہ سنیاسی ہے، جنگل میں مراقبہ کرتے، بھوک پیاس کاٹتے تارے کو دنیا کو دیکھ کر یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ اصل صوفی ہے۔ لیکن گہرائی میں جا کر سمجھو تو دیکھو گے کہ دنیا دار اور تارے کو دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا دار دنیا کو پکڑ رہا ہے، تارے کو دنیا بھی کچھ پکڑ رہا ہے، ورنہ چھوڑنے کا دعویٰ کیسے کرتا؟ کسی چیز کو پکڑا ہے تبھی تو چھوڑنے کا دعویٰ ہو رہا ہے نا۔ دونوں ہی کی نظر دنیا کے حقیقی ہونے پر ہے۔ ایک مکان کو پکڑ رہا ہے، وہ دنیا دار ہے، اور ایک یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ یہ مکان چھوڑ دنیا ترک کر دوں تو سکھ مل جائے گا، جیسے صوفیوں بھکشوؤں کو ملتا ہے۔ غور کریں دونوں پر، دونوں ایک ہی حرکت کر رہے ہیں، دونوں ڈوئر ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، دونوں جو ہوا ہے اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ ایک پکڑ کے اعلان کر رہا ہے، ایک چھوڑ کے اعلان کر رہا ہے۔ ہمارا یہی سب سے بڑا سراب ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم چیزیں کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے چیزیں ہو رہی۔ ہم نے جو زبانیں بنائی ہیں کبھی ان پر غور کریے، وہ اسی احساس سے ملکیت سے بھری پڑی ہیں۔ ان زبانوں سے ہم وہ بھی سب کرنے کا کریڈٹ خود لے رہے ہیں جو ہم کبھی بھی نہیں کرتے، نہ وہ ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہو میں سانس لے رہا ہوں، آپ غور کریں کہ آپ سانس لے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں، کیا آپ سوتے ہیں؟ پرانے دور کے چین میں ایک لطیفہ تھا بڑا مشہور۔ لطیفہ یہ تھا کہ ایک نوجوان عاشق اپنی محبوبہ کے ساتھ کسی سمندر کے کنارے گیا۔ پورے رات کی چاند تھی، اور چاند کی وجہ سے سمندر میں جوار بھاٹا تھا، بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی تھی۔ وہ عاشق آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا کہ اے سمندر لہریں اٹھا، بڑی بڑی لہریں اٹھا، اور لہریں تو ویسے بھی اٹھی رہی تھی۔ اس کی محبوبہ حیرت سے کہتی واہ، تمہاری بات تو سمندر بھی سنتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ لہریں اٹھو تو لہریں اٹھتی ہیں، تم کہتے ہو کہ لہریں ساحل کی طرف آؤ تو لہریں ساحل کی طرف آتی ہیں۔ یہ کہانی تو خیر ایک مذاق ہے، مگر غور کرنا تم لوگ، ہماری زندگیوں میں سب ایسا ہی ہے۔ لہریں اٹھ رہی ہیں اور کھڑے کہے جا رہے ہیں کہ لہریں اٹھو۔ بس یہ کہنے سے ہم ریلیجن پال لیتے ہیں کہ ہمارے کہنے سے لہریں اٹھ رہی ہیں۔ یاد رکھو، نہ تم کرنے والے ہو نہ چھوڑنے والے ہو، بس اتنا جان لینا سارا علم ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس کا تمہارے ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ زندگی جیسے واقع ہو رہی ہے، اس کے ایسا ہونے کے لیے کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے، مگر تمہاری انا بڑی عیار ہے، وہ اپنے ناگزیر ہونے کا نقاب اوڑھ لیتی ہے۔ کبھی غور سے دیکھنا تم خود، کتنا ناگزیر سمجھتے ہو تم خود۔ یہ گھر ایسا نہیں رہے گا اگر میں نہ ہوا، یہ کمپنی ایسی نہیں رہے گی اگر میں نہیں ہوں گا، یہ ملک ایسا نہیں رہے گا اگر میں نہ ہوا،
اور تو اور کسی آفس میں جھاڑو دینے والے سے جا کر پوچھ لو، وہ بھی یہی کہتا ملے گا کہ میں نہ ہوں تو یہ دفتر ایسا نہیں رہے گا۔ تم اس کائنات میں ہو رہے ہر واقعے کا کریڈٹ لینے کو بے قرار ہو۔ تمہاری انا کو اس سے بڑا سہارا ملتا ہے کہ تم اہم ہو۔ تمہیں شاید پتہ نہ ہو کہ لوگ ڈارون سے، گلیلیو سے، فرائڈ سے جو چڑھتے ہیں، جو ان پر تنقید کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ غلط تھے یا وہ غلط ثابت ہو گئے ہیں، بلکہ ان سے چڑھنے کی وجہ ہماری انا میں پیوست ہے۔ ہماری انا نے انسان کے اہم، انسان کے ناگزیر ہونے کا جو خیال پال رکھا تھا، ان لوگوں نے اس خیال کو رد کیا تھا، اس لیے یہ لوگ ماتوب ٹھہرے۔ اس بات کو سمجھیے، چیزوں کی نیچر ہے ہونا، واقع ہونا۔ مادی دنیا میں، شکلوں، ڈھانچوں، فارموں کی دنیا میں جو بھی کچھ موجود ہے، اس کی نیچر ہے واقع ہونا۔ حتیٰ کہ آپ لوہے کے ایک ٹکڑے کو انسانوں سے دور کہیں جنگل میں پھینک آئیں تو وہ بھی زنگ زدہ ہو کر خود کو توڑتا کچھ اور چیزوں میں ڈھلتا رہے گا۔ مظاہر کی دنیا، مینیفیسٹڈ ورلڈ کی یہ نیچر ہے کہ وہ واقع ہوتی رہتی ہے۔ صوفی کون ہے؟ صوفی وہ ہے جو یہ جان گیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بس ہو رہا ہے، وہ میری وجہ سے یا کسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اور جو کچھ میری وجہ سے ہو نہیں رہا، جو واقعہ میری وجہ سے برپا نہیں ہو رہا، پھر اس کو پکڑنے یا چھوڑنے کا سوال ہی کہاں۔ اس لیے صوفی ترک دنیا نہیں کرتا، نہ وہ دنیا کو پکڑتا ہے، کیونکہ پکڑنا اور چھوڑنا دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ میرے چیزوں کو پکڑنے سے یا انہیں چھوڑنے سے کچھ فرق پڑتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے، بھوک لگتی ہے تو زندگی کی حقیقتوں سے بے خبر شخص زیادہ کھا لیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھا رہا ہوں، حالانکہ زیادہ وہ بھی نہیں کھا سکتا۔ کھا تو تم اتنا ہی سکتے ہو جتنی بھوک ہے، جتنا تمہارا جسم ہے۔ اچھا، یہ تو ہے دنیا دار جو حتمی سچ سے، الٹیمیٹ ریئلٹی سے ناآشنا ہے، جاہل ہے۔ ایک دوسرا بھی جاہل ہوتا ہے جس کا رویہ ٹھیک یہی ہوتا ہے، مگر وہ جاہل نہ لگنے کا ڈھونگ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جاہل وہ ہے جو بھوکا رہ رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی اصل میں نہ جاننے والے ہیں، کیونکہ دونوں ہی خود کو ڈور مان رہے ہیں۔ ایک اس کا اظہار کرنے میں کرتا ہے، دوسرا اسے چھوڑنے میں اظہار کرتا ہے۔ جو حقیقی صوفی ہے، جو ماسٹر ہوتا ہے، وہ نہ یہ سمجھتا ہے کہ کھانا میں کھاتا ہوں، نہ وہ یہ کہتا ہے کہ کھانے کو میں چھوڑتا ہوں۔ وہ تو بس یہ کہتا ہے کہ کھانا بھوک کھاتی ہے۔ وہ اس جسم کے ساتھ ایک نہیں ہو جاتا جس میں وہ خوراک چاہ رہی ہے۔ وہ بس آبزرور رہتا ہے، دیکھنے والا۔ اسے بھوک لگتی ہے تو دیکھتا رہتا ہے کہ جسم کھانا کھا رہا ہے۔ اس کے جسم کو بھوک نہیں لگتی تو وہ دیکھتا رہتا ہے کہ جسم فاقہ کر رہا ہے۔ وہ نہ کھانے کو کھانے کا کریڈٹ لیتا ہے، نہ کھانے کو چھوڑنے کا کریڈٹ لے کر کرامت دکھانے کا اعلان کرتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہے، نہیں لگتی تو روزہ رکھ لیتا ہے، مگر وہ صرف حالت حضوری میں دیکھتا رہتا ہے کہ اس کا جسم اس وقت یہ کر رہا ہے یا یہ نہیں کر رہا۔ جو دیکھ رہا ہے اس کی نیچر ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر کے بتائے کہ میں ہوں، اور جو کھا رہا ہے یعنی جسم، اس کی فطرت یہی ہے کہ وہ کچھ کر کے ہی بتاتا ہے کہ میں ہوں۔ اس کائنات کی کوئی بھی چیز جسے ہم مادی چیز کہیں، وہ کچھ کر کے اپنا ہونا ثابت کرتی ہے۔ چیزوں کی نیچر ہے، ان کی فطرت ہے کچھ کرتے رہنا، مگر جو آپ کی بینگ ہے، جو آپ کا کانشیسنس ہے، جو اویئرنس ہے، جو زندگی ہے، اس کی نیچر کچھ کرنا نہیں بلکہ بس دیکھتے رہنا ہے۔ اس لیے صوفی نہ تو بھوک کی طرف بھاگتا ہے، نہ بھوک سے بھاگتا ہے۔ جسم کو بھوک لگی تو اسے کھانا کھاتے دیکھ لیا، نہیں لگی تو اسے فاقے کرتے دیکھ لیا۔ مطلب وہ بھوک کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتا۔ بھوک ایک عمل ہے، کھانا کھانا ایک دوسرا عمل ہے۔ وہ ان دونوں ایکشنز کو ہوتا دیکھتا ہے۔ آپ اپنی اصل میں یہی ہیں، دیکھنے والے، آبزرور۔